دیکھا ہے، خواب دیکھا، خواب میں یہ ہوا کہ اب آخری نبی کے آنے کا وہ زمانہ آ گیا ہے، لہذا مکے چلے جاؤ۔ مکہ آ گئے، اور مکہ میں اس وقت صرف قریشی یا ان کو رہنے دیتے تھے جو قریشیوں کا حلیف ہوتا تھا، یا پھر غلاموں کی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی۔ یہ آئے اور حلیف بن کے رہے، اور ابو جہل کے چچا کی جو کنیز تھی حضرت سمیہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، بیٹا ہوا حضرت عمار، اور اللہ رب العزت نے دولت ایمان سے نوازا، ایمان کی دولت ملی۔ اور قربان جاؤ صحابہ کو، یہ آج بھی دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، جب ایمان لے آتے تھے پھر ان کے اوپر چاہے جو ہو جاتا تھا ایمان سے کبھی نہیں پھرے، کبھی بھی نہیں پھرے تھے۔ لوگ آج بھی حیران ہیں۔ تو حضرت عمار کو پکڑا، حضرت سمیہ کو پکڑا ابو جہل نے، حضرت یاسر کو بھی۔ اور حضرت یاسر کو کیسے شہید کیا گیا؟ آتا ہے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹ منگوائے، 4 اونٹوں کے ساتھ ایک ہاتھ کو باندھا، ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دوسرے ہاتھ کو باندھ کے دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ، 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان بدبختوں نے حضرت عمار سے پوچھا کہ ہاں بتلائیں، اب مانتے ہو ہمارے خداؤں کو؟ قربان جاؤں پھر بھی نہ مڑے، لیکن ان 4 اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگا دیا گیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کی، اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کی، جان دے دی۔ حضرت سمیہ عورتوں کی بات دیکھیں آپ، کیا قربان جاؤں ایسی جرنیل عورت، ایسی جرنیل کے سامنے کھڑا کیا گیا، ابو جہل نے باندھا، اور سامنے جوان بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں کہ لوگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ سامنے جوان بیٹا کھڑا ہے، سامنے جوان بیٹا، ماں کو برہنہ کیا گیا، ماں کو ننگا کیا گیا۔ سوچ نہیں سکتے ہم لوگ، آج میری ماں کو کوئی گالی دے کے دکھائے، جتنا کچھ ہوگا اتنا کروں گا۔ جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کیا گیا، اور جوان بیٹا سر نیچے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے اے آل یاسر تم نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کرنی، صبر کرو۔ یار کتنا صبر ہوتا ہے انسان کا، ماں کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اے اللہ کے نبی کتنا صبر کروں میں؟ لیکن قربان جاؤں جب اس نبی کا کلمہ پڑھا، بس اب جو کہہ رہا ہے کریں گے۔ حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے وہ چھوٹا سا بت رکھا، کہا ٹھیک ہے اپنے خدا کو مانتی ہو مانو، لیکن صرف ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ یہ بھی خدا ہے، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت سمیہ کو داغا گیا، آگ لگائی گئی، جسم پہ داغ لگائے گئے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، یہاں تک کہ ابو جہل تھک گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ کے اندر برچھا مارا، اور اونٹ کے ذریعے سے ان کو کیا کر دیا، ان کے جسم کو چیر دیا گیا، لیکن اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں۔